قرآن مجید بہت برملا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ قوموں کی زندگی جو ہے وہ اعمال اور اخلاق کے ساتھ بندھی ہوئی. اگر ان کو ترقی اور عروج نصیب ہوتا ہے تو وہ اخلاق اور اعمال کی وجہ سے، اور اگر وہ زوال کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اخلاق اور اعمال کی وجہ سے. اس میں کسی طبعی چیز کو دخل نہیں ہے، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ اعمال، اصل قوت جو ہے وہ اخلاق کی قوت ہے. ایمان اور تقوی ہو تو آسمان اور زمین سے بھی نعمتوں کی بارش ہوگی. اگر قومیں استغفار کریں گی تو آسمان سے بارش ہوگی، زمین سے چشمے ابلیں گے اور کھیتیاں اگیں گی اور قوم پر بہار آئی. اور اگر ہلاکت اور زوال حصے میں آئے گا تو وہ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے آئے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جس کو ہم نے پکڑا اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ إِلَّا الْقَوْمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں، ظالموں، فاسقوں کے علاوہ کسی کو ہلاک نہیں کیا جاتا. ہلاکت، بربادی، زوال اگر ہے تو صرف اپنے اعمال کی وجہ سے. یہ بڑے نمایاں اور یہی بنیاد ہے پورے قرآن مجید کی تعلیم کی اور قانون کی. اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ قرآن مجید کی نظر میں انسانی زندگی دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد بھی ایک اور دنیا، ایک اور زندگی ہے انسان کے لیے. اس دنیا میں اور اس زندگی میں ہر فرد اپنی انفرادی حیثیت سے اپنے اعمال اور کارنامہ زندگی کے لیے جواب دہ ہے. اگر یہاں اس کو اپنے اخلاقی اور معنوی اور روحانی اعمال کے لیے جزا اور سزا نہیں ملتی تو یہ لازمی ہوا کہ ایک نقطۂ اختتام آئے جہاں اس کی مہلت عمل ختم ہو اور اس کے بعد وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو اور اپنے کارنامہ زندگی پر اجر اور ثواب یا سزا پائے. چنانچہ اس کی جو سوانح حیات ہے، اس کی جو تاریخ ہے، وہ موت پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ موت کے بعد اس کی تاریخ جاری رہتی ہے. اور اگر یہیں اس کو جزا و سزا ملنا شروع ہو جائے تو موت کے بعد جو عمل ہے وہ مشکل ہے اور ممکن بھی نہیں ہے کہ یہاں اس کو اپنے اعمال کی پوری جزا و سزا مل سکے. مولانا مودودی کا ایک چھوٹا سا کتابچہ زندگی بعد موت پڑھ لیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کیوں یہ ضروری ہے کہ انسان کی مہلت عمل ختم کی جائے اور دنیا کا پورا نظام درہم برہم کیا جائے. اس کے بعد ہی اس کا صحیح محاسبہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ انسان کے اعمال کے اثرات بہت لمبے عرصے اور بہت دور کے دائرے پر محیط ہوتے ہیں، جن کو کہ کہیں سمیٹا نہیں جا سکتا جب تک اس کی زندگی بھی ختم نہ ہو اور دنیا بھی ختم نہ ہو، جہاں اس کے اعمال سے کہ پھل برابر اگ رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں.